کہ ذکر حسین، غم حسین بیان کرنا یہ کسی شیعہ رافضی کا کام نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں ہے، خود نبی کی سنت مقدسہ ہے کہ جب حضور ام سلمہ کے گھر پر جلوہ افروز دینا بیٹھے تو حضور نے فرمایا ام سلمہ کسی کو بھی اندر مت آنے دیں، آج وہ فرشتہ آنے والا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، تو اس لیے کسی کو آنے مت دیں۔ حضور چلے گئے، گفتگو چل رہی تھی، اتنے میں حسین چلے گئے، حسین آئے، روکا، منع کیا، نہیں آپ مانے، اور آپ ان کا ہاتھ چھڑا کر کے کمرے میں داخل ہو، حضور کی گود میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ وہ اس فرشتے نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ کا بیٹا حسین ہے نا، یہ کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے، اسے آپ کی امت، آپ کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کا ماننے والے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کی سرزمین پر اس کو کڑپا کر شہید کر دیں۔ یا رسول اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ وہاں کی مٹی میں آپ کو لا کر کے دکھاؤ؟ تو وہ فرشتہ کربلا کی مٹی لے کر کے آیا، حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا، حضور نے وہ مٹی لیا، سونگا اور ارشاد فرمایا کہ اس میں سے رنج و بلا کی بو آتی ہے، اس میں سے رنج اور بلا کی بو آتی ہے۔ یہ بولنے کے بعد میں میرا نبی جو مکہ میں ظلم و ستم برداشت کیے کبھی آنسو نہ بہائے، مدینہ کے اندر ظلم ہوئے برداشت کیے کبھی آنسو نہ بہائے، طائف کے اندر پتھر کھائے لہو لہو ہو گئے کبھی آنسو نہ بہائے، لیکن جیسا سنا کہ کربلا کے اندر میرے حسین کو شہید کر دیا جائے گا، وہ مصطفیٰ جو کبھی نہ رویا، اس وقت وہاں پر شہادت حسین سے پہلے ساروں کا کام میرا نبی بنے گا۔ اور ہم لوگ چاند نظر آئے، ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، مجھے بتاؤ امام زین العابدین سے بڑا ایمان تمہارا ہے؟ مدینے کے صحابہ بتاتے ہیں واقعہ کربلا کے بعد میں جب بھی محرم کا چاند نظر آتا نا، ہم چاند کو نہیں دیکھتے، زین العابدین کے گھر کی طرف دیکھتے، جب اس گھر سے رونے کی آواز آتی نا، ہم سمجھ جاتے کہ محرم کا چاند نظر آ چکا ہے۔ ان سے زیادہ بڑا ایمان ہمارا ہے کہ ہم محرم کا چاند نظر آئے اور ہمارے اسٹیٹسوں کے اوپر ہیپی نیو ایئر، نیا سال مبارک، اور عاشورہ کے اوپر تو حد کر دی ہم نے، عاشورہ کے دن حد ہی پار کر دی، خوشبو لگائیے، سرما لگائیے، نئے کپڑے پہنیے، دسترخوان بڑھائیے، ارے میرا نبی کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا تڑپ تڑپ کے کربلا کے ریگستان میں شہید ہو گیا، تم دسترخوان بڑھانے کی بات کر رہے ہو؟ ام سلمہ بیان کر رہی ہے، عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، شہادت حسین کے وقت میں ہم نے خواب میں نبی کو دیکھا کہ میرے نبی کے سر کے بال، داڑھی کے بال پر، گردوں کے بال مٹی لگی ہوئی ہے، پورے بدن پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور میرا نبی زاروں قطار ان دونوں کے خواب میں روتا نظر آئے، اور یہ امت نبی سے شفاعت کی تمنا رکھنے والی عاشورہ کے دن شادیاں کرے، خوشیاں منائے، نئے لباس پہنے، دسترخوان بڑھائے، نعمتیں کھائے۔ کیا منہ دکھائیں گے تب محشر کے دن؟ کیا منہ دکھائیں گے اس مولانا خان کو جب وہ حسین نے سوال کر لیا، اے میرے نانا، مجھے قتل کرنے والے یہود و نصارہ نہیں تھے، آپ تب کلمہ پڑھنے والے تھے، اور سب سے زیادہ درد حسین کہیں گے مجھے اس وقت ہوا کہ حسین کا ماننے والے، حسین سے محبت کرنے والے، ان کی محبت کا دم بھرنے والے یہ ہمارے دم میں خوشیاں منا رہے تھے۔ اس وقت تمہارے زبانوں پر کیا حال ہوگا جب ماں فاطمہ اپنے بیٹے حسین کا مقدمہ لڑے گی، اللہ سے کہے گی کہ یہ حسین کا قمیص ہے، میں لباس حسین کو لے کر کے آئی ہوں، اس کا فیصلہ اللہ تو کر دے۔ اس وقت تمہارا حشر کیا ہوگا؟ خوشیاں منانے والوں، غم حسین منانا یہ نبی کی سنت ہے۔